تھے ہم پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ کیسی ذات ہے وہ. تو میں وہ مثال دے رہا تھا گھر کی کہ انسان تو دنیا ترقی کر رہی ہے, انسان ترقی کر نہیں سکتا. دنیا ترقی کر رہی ہے, انسان میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, کہیں آپ مجھے سمجھیں کہ ترقی کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے وہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. اس ترقی کو آخرت کا ذریعہ بنایا جائے. اگر وہ ترقی آخرت کا ذریعہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے. ایسی تو فرعون نے بڑی ترقی کی ہے بھائی. اور اس ترقی کو ان حدود میں رکھا جائے جو حدود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, پھر وہ ترقی نعمت ہے. تو ترقی کی مثال دے رہا تھا, گھر کوئی شخص ٹھیک کر رہا ہے تو گھر ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھے نلکے لگا دیے اس نے, باہر صفائی کروا دی اس نے, تو لیکن پتہ چلا کہ جی اس کو تو کینسر ہے. جب گھر مکمل ہو گیا تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ جو گھر بنانے والا ہے اس کو بہت خطرناک کینسر, آخری اسٹیج پہ چل رہا ہے وہ کینسر. تو لوگ کیا کہیں گے, آپ کے گھر نے ترقی کی ہے یا آپ نے ترقی کی ہے؟ بولو نا, گھر نے ترقی کی ہے, آپ نے تھوڑی کی ہے. اس کا فائدہ اس کو ہوگا جب آپ کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا آئے گا اس گھر میں, لیکن اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی کچھ وقت کے بعد جا کے پتہ چلے کہ جی ٹی بی ہے اس کو, یا اس کو کینسر سے بھی ایڈز ہو گیا, اس کو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک کوئی بیماری ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کہہ سکتے ہیں ساری دنیا کو کینسر تھوڑی ہے. دیکھو یہ تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کو کینسر ہے اس کو نہیں ہے. بھائی کمپیئر کیوں کر رہے ہو؟ ہم دنیا میں ترقی اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں, لیکن ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ موت ہے. کینسر نہیں ہوگا تو ایکسیڈنٹ سے مر جاؤ گے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا شوگر سے مر جاؤ گے, شوگر نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ گے, ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا کچھ اور بیماری ہوگی, بخار سے مر جاؤ گے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ہٹے کٹے میرے دوستوں میں, ایسے صحت مند, صرف ایک فیور آیا, بخار آیا ہے, نکل لیے. میرے پاس فون آیا, مفتی صاحب آپ کے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا. کتنی عمر تھی ان کی؟ 30 سال, جوان. بھائی کیا ہوا یار؟ ابھی پچھلے ہفتے تو ملاقات ہوئی ہے, وہ جی بخار آیا تھا وہ بگڑ گیا, بس اسی میں انتقال ہو گیا. بھائی کیسے بگڑ گیا یار؟ اتنی زبردست اینٹی بائیوٹک آج کل ایجاد ہو چکی ہیں, بخار کی 20 قسمیں ایجاد ہو چکی ہیں. نہیں بھائی ابھی تو ملے تھے, آپ نے کئی دفعہ سنا نہیں ہوگا یار پچھلے ہفتے تو میری ملاقات ہوئی تھی. تو یہ سارے مسائل سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہیں جو ترقی کروا رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہے, جو کمپنیاں ہیں ان کے مالکان کے ساتھ بھی ہیں. تو ترقی 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 کا بھوت سوار ہو گیا ہماری کھوپڑی شریف پہ, اور لوگ جو بنانے والا ہے اس سے غافل ہو چکے ہیں. اس کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے تو ترقی کر رہے ہیں. کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتاؤ. ایک طالب علم نے سوال پوچھا تھا نا کسی پروفیسر سے کہ جب ساری ترقیاں ہم خود کر رہے ہیں, انسان اتنا آگے جا چکا ہے, تو ہم خدا کو کیوں مانیں, کیوں اس کی عبادت کریں, کیوں اس کے احکامات کو فالو کریں؟ خدا نے معاذ اللہ کیا دیا ہے ہمیں؟ اللہ نے تو ایسی زمین اٹھا کے دے دی تھی. آپ ہزاروں سال پرانی زمین کو دیکھیں تو کچرا کنڈی لگے گی میرا خیال ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو سارا کام ہم نے کیا ہے. تو کتنی بڑی بھول ہوتی ہے انسان سے. آپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ آپ نے کیا کیا اس میں؟ ہاتھ آپ کو اللہ نے دیے, یہ تو آپ نے نہیں بنائے. آنکھیں آپ کو اللہ نے دی دیکھنے کے لیے, یہ تو آپ نے نہیں بنائے. سوچنے کے لیے دماغ کس نے دیا؟ بولو. دیا سوچنے کے لیے تھا, لیکن سوچنا آج کل اس سے جا نہیں رہا. تو سارے کام اللہ نے دیے, اور پھر اس ترقی کے لیے جتنے انسٹرومنٹ دنیا میں ہمیں چاہیے تھے وہ بھی سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں. تو پھر تکبر کیسا بھائی؟ ساری چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں, اور اپنی اوقات یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہ ملے ترقی گئی تل لینے. 2 وقت کی روٹی نہ ملے صاحب برباد. بارشیں بند ہو جائیں, ساری دنیا کی ترقی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح دھڑام سے زمین بوس ہو جائے, خالی ایک بارش رک جائے. وہ کیمیکل سے میزائل چھوڑ کے کچھ وقت تک برساتے رہیں گے, اس کے بعد بیڑا غرق. یہ جو آج کل بارشیں ہو رہی ہیں مارچ میں نے تو زندگی میں نہیں کبھی دیکھی بھائی. مارچ میں اتنی بارشیں ہیں, اپریل میں آپ نے کبھی دیکھی ہیں؟ مجھے نہیں یاد پڑتا اپریل میں کبھی ہم نے بارشیں دیکھی. چلو ایک آدھ چھینٹا میٹا ہو گیا, بادل گزر رہا تھا, 2-4 چھینٹے مارتا ہوا چلا گیا. یہ تو پراپر بارشیں ہو رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا کا جو کلائمیٹ ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اور ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا کا جو ماحول چینج ہو رہا ہے نا, اس سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہے. یہ ہم بھگتیں گے. یہ انہیں ترقی یافتہ لوگوں کے کمالات ہیں, سمجھ رہے ہو. اپنے لیے تو انہوں نے بڑے الگ الگ اصول بنائے ہوئے ہیں, ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. بارش تو اللہ کی نعمت ہے, لیکن پتہ نہیں جون جولائی میں اب کیا ہوگا, جو جولائی اگست میں کیا ہوگا اب. تو اور ہمارے لیے تو رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہی تو میٹرک میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا ہم نے. دیکھو میٹرک میں مضمون جو ہمیں سبجیکٹ یاد کروائے جاتے تھے وہ بھی کیسے, وہ بھی ٹینشن والے سارے. پہلا جملہ بس اچھا ہے, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ, آگے بٹ کے بعد آگے ساری. قرآن میں جہاں بارش کا تذکرہ ہے بٹ کا تذکرہ نہیں ہے, آگے بٹ ہے بھائی. قرآن ہمیشہ بارش کے بارے میں کہتا ہے اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمت, میں اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں, چشمے جاری کرتا ہوں. لیکن کراچی میں جب بچے کو میٹرک میں مضمون یاد کروایا جا رہا ہے تو پہلا جملہ تو قرآن سے لے لیا, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ, بٹ کے بعد
سورس آف ٹربل کی ساری اقسام بیان کر دی. ٹریفک جام ہو جاتا ہے, گٹر سے یہاں سے لوگ گرتے ہیں, دوسرے سے نکلتے ہیں, بیماریاں پھوٹتی ہیں, وہ پورا مضمون ابھی مجھے یاد نہیں ہے. تو تبھی تو ہمارا دماغ کیا ہو چکا ہے, منفی. جو چیز جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے اس میں بھی ہم گھبرانا. سب سے پہلے تو لائٹ جاتی ہے, 2-4 چھینٹے پڑتے ہیں, لائٹ گئی. یعنی کیئر ہے بھائی, پبلک کی کیئر کا خیال ہے کہ کرنٹ لگنے سے کوئی مر نہ جائے. تو آنے کے بعد بھی تو کرنٹ لگ سکتا ہے بھائی, اور لگتے ہیں لوگوں کو, کھمبے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ بچائے سب کو, زندگی دے. خیر, پھر ہم اپنے دکھڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں, بار بار ٹاپک چینج ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے گھر بنا لیا, آپ کا گھر ترقی کر گیا, بہت کچھ ہوا, آپ نے کپڑے اچھے بنا لیے, ویسٹ کوٹ اچھی پہن لیا آپ نے, اور سوٹ ٹائی بنوا لیا آپ نے, شوز بھی اچھے خرید لیے. تو یہ کمپنیاں ترقی کر رہی ہیں. ویسٹ کوٹ کی کمپنی نے بھی ترقی کر لی ہوگی, جوتوں کی کمپنی نے بھی ترقی کر لی ہوگی. آپ تو میرے بھائی ترقی جب ہوگی جب آپ موت کو دھکیل دو. آپ تو روز بروز پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہو. جب میں یہ مثال دیتا ہوں نا, پھانسی کے پھندا, تو لوگ ڈر جاتے ہیں, ابے پھانسی, ہمیں تھوڑی پھانسی ہونے والی ہے. تو بھائی جس کو پھانسی ہونے والی ہوتی ہے تو پھانسی کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جس کو نہیں ہونے والی ہوتی. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی جس کو پھانسی سنا دی گئی ہو, 10 سال قید با مشقت یا 10 سال قید بلا مشقت اور کے بعد پھانسی, تو اس پھانسی والے کو پھندے میں لٹکا کے مار دیا جاتا ہے نا, تو مجھے اور آپ کو پھندے میں لٹکائے بغیر مار دیا جائے گا. فرق یہ ہے کہ جو موت کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا اختیار کیا جائے گا. کسی کو ٹرک کے نیچے لا کے مارا جائے گا, ڈمپر کے نیچے کچھ اسٹیکر بنایا جائے گا اس کا, کسی کو جو ہے کینسر سے مارا جائے گا, کسی کو شوگر سے مارا جائے گا, کسی کو گردوں خراب کر کے مارا جائے گا, کوئی سسرال کے ہاتھوں پٹے گا, کوئی دوسری کرے گا, اور ڈپریشن سے مارا جائے گا, صرف ڈپریشن سے. تو مرے گا بھائی. نہیں یقین آتا, آپ ہمارے یہاں کے جنازے دیکھ لیا کرو, ہر ہفتے کوئی ایک آدھ تو آیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے تو قریب قریب مسجدیں, جنازے بھی ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں. اگر ایک محلے میں ایک مسجد ہوتی تو اب جنازے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں حرم میں دیکھ لو آپ, جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں, ہر نماز کے بعد الصلاۃ علی الجنائز, اور وہ ایک جنازہ نہیں ہوتا, یاد رکھو. حرم میں جو جنازہ ہو رہا ہوتا ہے, امام حرم مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں جب جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں تو وہ ایک نہیں رکھا ہوا ہوتا, کئی جنازے ایک نماز میں ہوتے ہیں. تھوڑی سی آبادی کہیں بڑھ جائے تو پھر جنازوں کا ریشو دیکھا کرو. تو میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, نہ قرآن ہمیں موت یاد دلا کے ڈراتا ہے. قرآن ہمارے سامنے ایک حقیقت کو کھولتا ہے. وہ حقیقت یہ ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. بڑے بڑوں کو دھوکے میں ڈالا اس نے. ابھی نہیں لگ رہا, جب موت آئے گی تو انسان کہے گا واقعی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور جو شیطان ہے وہ بھی تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلا کے دھوکے میں ڈالے گا. شیطان کو بھی اللہ نے دھوکے باز کہا, اور اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ نے مکمل کریں, اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ نے دھوکے باز کہا. دونوں کو بڑا دھوکے باز, کیونکہ غرور کا لفظ مبالغے کا صیغہ عربی میں. یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا غرور, تکبر, غرور اردو میں اس کا کانسیپٹ الگ ہے, عربی میں اس کا تصور الگ ہے. عربی میں غرور دھوکہ دینے کو کہتے ہیں. مغرور عربی میں قابل ترس لفظ ہے, جس بیچارے کو دھوکہ دے دیا ہو اس کو عربی میں مغرور کہا جاتا ہے, بیچارہ. اور اردو میں مغرور کسے کہا جاتا ہے؟ متکبر. کہتے ہیں بڑا مغرور آدمی ہے. لیکن اردو میں یہ لفظ آیا عربی سے ہے اور صحیح معنوں میں کنورٹ ہوا ہے, کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی فلم ہوں, دھوکے میں ہوتا ہے وہ. اس کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یہ دھوکے میں آ گیا, اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغرور. لیکن اصل لفظ مغرور کا جس کو دھوکہ دے دیا گیا ہو, اور غرور غین کے زبر کے ساتھ, غرور نہیں غین کے زبر کے ساتھ, غرور دھوکہ دینے والا, بڑا دھوکہ دینے والا, یعنی مبالغہ اس میں. تو اللہ نے فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور, تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ قرآن میں اس کی مختلف مثالیں ہیں, اور ان مختلف مثالوں میں 2 چیزیں کامن ہیں. یعنی ان تمام مثالوں کو جمع کریں تو 2 اصول سامنے آتے ہیں شیطان کے دھوکہ دینے کے. نمبر 1, لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. کیا دلاتا ہے؟ لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. ابھی تو ایکچولی ابھی دیکھو کیا ہونے والا ہے, یہاں بحریہ ٹاؤن لگا دے, بس سب کچھ اٹھا کے کہاں لگا دے. مجھے بحریہ ٹاؤن بولتا ہوں, میرے بچہ یاد آتا ہے, ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں. بھیڑیا ٹاؤن, بچے بھی یار خدا کی قسم انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا, اس کو وہ منہ سے نکلتا نہیں نا, چھوٹا ہے. ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں گھومنے. میں نے کہا گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور بھیڑیا ٹاؤن بھی بول رہا ہے بھائی, یعنی گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور ٹاؤن کون سا ہے؟ بھیڑیا. تو میں نے کہا بھیڑیا ٹاؤن کو گھومنے کی جگہ ہوتی ہے. خیر ہم لے گئے, اس کو گھما دیا ہم نے. ہماری کراچی والوں کی انٹرٹینمنٹ ٹوٹل یہی ہے. باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ, پنجاب میں بھی بڑی جگہ ہیں. کراچی والوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہے نا ٹوٹل,
یا تو گوشت کھا کے آ جائیں گے ادھر کہیں جا کے ہائی وے پہ کہیں گوشت پوشت پھوڑ پھاڑ کے آ جائیں گے, یا بیچارے بھیڑیا ٹاؤن کا ایک چکر لگا کے گاڑی میں گھومیں گے, یوں 7 چکر لگائے واپس آ گئے, دیکھ لیا بھائی. صحیح ہے. تو یہ کراچی والوں کی بیچاروں کی, اور اس میں بھی واپسی پہ اگر بارش ہو گئی تو وہ پھر بھیڑیا ٹاؤن ہی ثابت ہوتا ہے کہ یار کہاں گئے تھے, اتنا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اگر واپسی میں بارش ہو جائے. تو خیر, تو بہت غم دیکھے کراچی نے اور دیکھ ہی رہا ہے مسلسل. اللہ کرے ان غموں سے اللہ ہمیں نکال دے, کچھ ہمیں بھی کچھ انسانوں والی زندگی عطا فرما دے, کچھ کہیں باہر نکلیں تو صاف ستھرا سا ماحول نظر آئے اور آنکھ نہ کھلے, ایسا ہی رہے پھر وہ ماحول. خیر, تو لا یغرنکم الحیات الدنیا, اللہ کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں شیطان دھوکا نہ دے. تو یہ دھوکا 2 طرح سے دے گا. شیطان کے دھوکے میں بتا رہا تھا 2 طرح سے ہوتے ہیں. نمبر 1, لمبی لمبی امیدیں اور بے موقع خوف. یہ عجیب بات ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان امیدیں بھی دلاتا ہے اور خوف بھی. انسان کے پاس جو